اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گفتگو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے، کسے کہتے ہیں غریب؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، درم و دنانیر نہیں، کوئی جائیداد نہیں ہے اس کے پاس۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ تمہاری نظر کے اندر غریب ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غریب کسے کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر کے اندر غریب وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکییں، قیام، رکوع، سجود، صدقات و خیرات، تلاوت قرآن پاک، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا۔ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ احد پہاڑ کے برابر ڈھیر لگ جائے گا اس کی نیکیوں کا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جب نیکیوں کا اتنا ڈھیر لگا ہوگا، لیکن وہاں پہ ایک لائن مانگنے والوں کی بھی لگ چکی ہوگی کہ جو تقاضا کریں گے کہ یا میرے اللہ، اس بندے نے دنیا کے اندر میرے ساتھ زیادتی کی، لہذا مجھے نیکیاں چاہیے اس کی۔ کوئی بندہ کہے گا یا اللہ، اس بندے نے دنیا میں میرے پر ظلم کیا، لہذا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ کوئی بندہ کہے گا یا اللہ، اس نے میری عزت پہ حملہ کیا، یا اللہ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ کوئی بندہ کہے گا یا میرے اللہ، اس بندے نے دنیا کے اندر میری غیبت کی، یا اللہ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور لینے والے، حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، لائن ابھی باقی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ ان بندوں کی کہ جو ابھی لینے والے ہیں، ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کے نامہ اعمال کے اندر ان کے گناہوں کو ڈال دیا جائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، وہ گناہوں والے نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، اور یہ جو بندہ جو نیکیاں دنیا کے اندر لے کے آیا تھا، اور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہو چکی ہوں گی، یہ جناب والا حق والوں کا حق دیتے دیتے حتیٰ کہ ان کے گناہوں کو لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے معزز دوستو، اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امیر ضرور بنیے، لیکن آخرت کے امیر بنیے۔ آپ اس زندگی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھتے رہے ہوں لیکن آپ کسی کی عزت پہ حملہ بھی کرتے رہے ہوں، آپ نماز کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت بھی کر رہے ہوں، آپ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہوں، آپ جناب والا دنیا کے اندر نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کا حق بھی کھا رہے ہوں۔ یہ سارے کے سارے معاملات کل قیامت کے دن آپ کو غریب کر دیں گے۔ اس لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو دنیا کے مفلس کی بات بتائی نا، کہ میرے محبوب مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، درم و دنانیر نہیں ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو دنیا کا غریب ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل غریب تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیاں بھی لے کے آئے گا، اپنے ساتھ رکوع سجود بھی لے کے آئے گا، اپنے ساتھ نمازیں اور سجدے بھی لے کے آئے گا، اپنے ساتھ صدقہ خیرات اور رات کا قیام اور تہجد بھی لے کے آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ نیکیاں کسی اور کو دے کے، ان کے گناہوں کو لے کے یہ بندہ خود جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ میرے معزز دوستو، آپ امیر ضرور بنیے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ امیر ضرور بنیے، لیکن آپ آخرت کے امیر بنیے، آپ جنت کے لیے امیر بنیے، آپ قیامت کے دن کے لیے امیر بنیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، یہ نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں، یہ نہ ہو ہم تہجد پڑھتے رہیں، یہ نہ ہو ہم دنیا کے اندر بہت سارے نیک کام جمع کر کے جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہاں میں لینے والوں کی لائنیں لگی ہوں، اور ہم ساری کی ساری نیکیاں ان کو دے کے ہم جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ میرے معزز دوستو، اللہ پاک ہمیں ایسے غریبوں سے بچائے، اور ایسا غریب بننے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔